دل دھونا۔ وضو کرنے کے بعد ہم مسجد میں آئے، اگر تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے لگے ہیں تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں ہم سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ میں عرض کرتا ہوں، یہ جو صف بنانی ہے نا جماعت میں، صف کو درست کرنا اور سیدھا کرنا اور کندھے سے کندھا ملانا انتہا درجے کا ضروری عمل ہے۔ بخاری شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، یہ جو صفیں سیدھا کرنا ہے نا، یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے، حصہ ہے۔ اگر آپ نے صف درست نہیں کی تو نماز قائم نہیں ہوئی، نہیں قائم ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ ہے، کھڑے ہو گئے صف میں، ڈھیلے ڈالے، اب اگر کسی کو کہہ دیا کہ یار ذرا قریب ہو جاؤ تو وہ محسوس کرتا ہے شاید یہ تھوڑی سی میری انسلٹ اور بے عزتی ہوئی۔ اس میں کوئی بے عزتی محسوس کرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ جہاں کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے سے پہلے لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کر دیکھا کرتے تھے، کندھوں میں فاصلہ تو نہیں تمہارے، جڑے ہوئے ہیں؟ اور اگر کوئی کندھے فاصلہ ہوتا تھا، حضور پکڑ کے بندوں کو فرمایا کرتے تھے جڑ جاؤ، تراسو، آپس میں جڑ کے رہو، کندھوں سے جڑ کے رہو۔ یہ کندھے جوڑ کے کھڑے ہونا نماز میں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہونا بہت ضروری ہے۔ الگ الگ فاصلوں پر کھڑے ہیں، ہمارے درمیان میں یہ فاصلے ہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہی جو اقبال کہتا ہے، صفے کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے صفے ٹیڑھی میڑھی بنائی ہوئی، کہیں کوئی آگے نکلا ہوا ہے، کہیں کوئی پیچھے نکلا ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صف کو درست کرنے کا انتہا درجے کا اہتمام فرمایا کرتے، اور ہم اس سے غفلت میں پڑے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سیدھی کر لو اپنی صفیں، صفوں کو جوڑ لو، ورنہ لَتَصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، اپنی صفوں کو جوڑو، درست کرو، اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، ورنہ اللہ تمہارے چہرے پلٹ دے گا۔ یہ چہرے پلٹنے کا مطلب یہ ہے، دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہیں رہے گی، تنقیدیں آ جائیں گی، ہر بندہ پھر دوسرے پر نظر رکھ کے نکتہ چینیاں کرنا شروع کر دے گا، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، الگ الگ ہو جائیں گی۔ ہم میں آپس میں جو تفرقہ پڑا ہے، جو لڑائیاں ہیں، جو فسادات ہیں، ان کی ایک وجہ ہمارا مسجد میں صف کو درست نہ کرنا۔ من اقامت الصلاۃ، یہ نماز کو کے قائم کرنے میں شامل ہے، صف کو درست کرنا۔ اب اس سے آگے جب ہم نماز کے اندر داخل ہو گئے، اب ضرورت ہے خشوع کی، دل متوجہ ہو، اللہ کا ڈر رکھ کر۔ بڑا عجیب سا جملہ ہے جو سنتے ہیں یار، جب بھی نماز پڑھنے لگتے ہیں خیالات بڑے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تجھے پتہ نہیں ہے تو کھڑا کہاں ہے، یہ اس لیے آ جاتے ہیں، تیرا دھیان اس طرف نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، جن کو نظر آتا ہے ان سے پوچھ کے دیکھ کیا منظر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ نماز شروع کرتا ہے، کتنے سینکڑوں فرشتے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ کو لکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنی دنیا ہے جو پروردگار ادھر متوجہ کر دیتا ہے کہ میرا ایک بندہ نماز پڑھنے لگا ہے۔ کتنے اولیاء کرام ہے جو انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ نماز پڑھنے لگا ہے، اس نے بیٹھ کر اتحیات میں پڑھنا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب اس نے سلام ہمیں کرنا ہے، اس کا ہمیں بھی فائدہ پہنچنا ہے، اولیاء اللہ انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور رب کو کائنات میں سب سے مقدس جو عزیز چیز ہے اپنی عبادتوں میں، وہ یہی نماز ہے۔